السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کل جنات اور آسیب کی تخریب کاریاں بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ جن اور انسانوں کی یہ کشمکش کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے جب سے دنیا بنی، لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جنات مخصوص معاہدوں کو توڑ کر انسانوں کو پریشان کرنے پر تل جائیں گے اور قرب قیامت میں ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ جائیں گی۔ جنات اور آسیب کے اثرات سے آج دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، اور اب تو اہل یورپ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایسی مخلوق کوئی اپنا وجود رکھتی ہے، اور یہ مخلوق انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جنات نظر نہیں آتے، اس لیے انسانوں کو نقصان پہنچانا ان کے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ علمی اور واقعاتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر انسان فی الواقع اپنے رب کا فرما بردار ہو تو وہ محض یک مشت خاک ہو کر بھی جنات اور اسی طرح کی دوسری مخلوقات سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے، اس لیے کہ رب کی فرما برداری کی وجہ اس کے اندر بے مثال روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی روحانی قوت سے وہ ہر مخلوق پر غالب آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روحانی قوت کی بنا پر رکانہ پہلوان کو زیر کر دیا تھا، حالانکہ رکانہ پہلوان 40 مردوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ بہرحال جنات اور اسی طرح کی دوسری مخلوقات سے نمٹنے کے لیے خود کے اندر روحانی قوت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، دوسرے ان علمی ہتھیاروں سے لیس ہونا بھی ضروری ہے جو بزرگوں کی ایجاد کردہ ہے، اور جن ہتھیاروں کا سہارا لے کر عاملین نے ہمیشہ جنات اور شیاطین کو شکست دی ہے۔ آج میں ایسے ہی چند عملیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کے ذریعے ہم جنات اور آسیب پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ناپختہ اور جو اس علوم میں ماہر نہ ہوں ایسے لوگوں کو فوری طور پر صرف پڑھ کر یا سن کر ایسے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ جائیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سب کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد کسی استاد سے مدد لی جائے اور ان کا مشورہ ضرور لیا جائے تاکہ یہ چیزیں آسانی سے آپ خود کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ ویلاگ گزشتہ ویلاگ کی طرح پسند آئے گا، تو آپ فوری طور پر لائک کا بٹن دبا دیں اور شیئر بھی کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے سبسکرائب کروانے میں مدد فرمائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے سامنے چند اعمال پیش کرنے لگا ہوں جو کہ آسیب زدگان اور جنات سے بچاؤ کے طریقے جن میں شامل ہیں۔ ذرا توجہ اور غور سے ان کو سن لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آسیب زدہ کے کان میں 7 مرتبہ اذان پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر معوذتین، اس کے بعد آیت الکرسی، پھر سورہ طارق اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور سورہ صافات پڑھ کر کان میں دم کریں، یعنی آسیب زدہ کے کان میں۔ انشاءاللہ آسیب جل کر ختم ہو جائے گا۔ سورہ طارق جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ حشر 28ویں سپارے میں ہے، اور سورہ صافات 24ویں سپارے میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، کچھ نقوش بھی ہیں میرے پاس، انشاءاللہ وہ نقوش بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
لیکن فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی بہت ہے۔ دوسری چیز ایک میں چلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر کنویں کے تازہ پانی پر دم کریں اور نصف شب کے بعد اس پانی سے آصف زدہ کو نہلا دیں۔ 3 روز تک لگاتار ایسا کریں، انشاءاللہ مریض چوتھے دن بالکل اچھا ہو جائے گا۔ آیت جو ہے وہ یہ ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نُصْبِرُ۔ یہ پوری آیت جو ہے آخری میں الی آخر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہ آیت جو ہے پڑھ کر یہ کرنا ہے۔ تیسری چیز ایک اور بتا دیتا ہوں، آصف زدہ شخص کو ہوش میں لانے کے لیے سورہ نور کی آخری 3 آیات پانی پر دم کر کے مریض کے منہ پر چھینٹے دیں، انشاءاللہ فوراً ہوش و حواس درست ہوں گے۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔